بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حدیث مبارک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ حدیث مبارک سردار الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی غصے کو پی جاتا ہے اور غصہ کرنے پر قادر بھی ہوتا ہے، خدا اس کے دل کو ایمان سے بھر دیتا ہے۔ حدیث مبارک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب خدا کے خوف سے انسان کے بدن پر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں تو اس کے گناہ اس طرح جھڑ جاتے ہیں جس طرح درختوں کے پتے موسم خزاں میں جھڑ جایا کرتے ہیں۔ حدیث مبارک فرمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جو شخص حلال دنیا کو اس لیے طلب کرے کہ مانگنے سے بچا رہے اور اپنے اہل و عیال کے لیے ادائے حقوق کے لیے کمایا کرے اور اپنے پڑوسی پر توجہ رکھے تو اللہ تعالیٰ سے قیامت کے دن ایسی حالت میں ملے گا کہ اس کا چہرہ چودھویں کی رات کے چاند جیسا ہوگا۔ حدیث مبارک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا یعنی دنیا کی دولت کو برا مت کہو، کیونکہ ایماندار اسی کے ذریعے سے بھلائی حاصل کرتا ہے اور برائی سے بچتا ہے۔ حدیث مبارک سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سوار شخص پیدل کو، چلنے والا بیٹھے ہوئے کو، تھوڑے لوگ زیادہ لوگوں کو اور چھوٹا بڑے کو سلام کرنے میں پہل کرے۔ حدیث مبارک نور الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے افضل اور قیامت کے دن سب سے بلند رتبہ عبادت کون سی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر۔ حدیث مبارک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دنیا فائدہ اٹھانے کی چیز ہے اور دنیا میں سب سے زیادہ فائدہ دینے والی متاع اور نیک عورت ہے۔ حدیث مبارک تمہارے پاس دو آدمی فیصلے کے لیے آئیں تو تم پہلے کے حق میں فیصلہ نہ کرو جب تک کہ دوسرے کی بات نہ سن لو۔ حدیث مبارک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دعا نازل شدہ آفات اور جو ابھی نازل نہیں ہوئی سب کے لیے نفع بخش ہے، لہٰذا اے اللہ کے بندو دعا ضرور کیا کرو۔ حدیث مبارک ختم المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے اپنی دعا میں تمام مومنین و مومنات کو شامل کر لیا اس کی دعا قبول ہو گئی۔ حدیث مبارک رہبر اکبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو مسلمان مسلمانوں کی عام جماعت سے ایک بالش جدا ہو وہ اسلام سے جدا ہوتا ہے۔ حدیث مبارک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وعدہ ایک طرح کا قرض ہے، کم بختی ہے اس کی جو وعدہ کرے پھر اس وعدے کے خلاف کرے۔ حدیث مبارک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رات کے اندھیرے میں مسجد کی طرف چلے اللہ تعالیٰ قیامت کے روز نور کے ساتھ ملے گا۔ حدیث مبارک طبیب انسان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں کسی کو شفا نہیں دیتا، شفا تو اللہ ہی دیتا ہے۔ حدیث مبارک محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنی روزی میں کشادگی چاہتا ہو یا عمر کی درازی چاہتا ہو تو اسے چاہیے کہ صلہ رحمی کرے۔ حدیث مبارک نور الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کسی غریب کو دینے پر صرف صدقہ کا ثواب ملتا ہے لیکن کسی غریب رشتہ دار کو دینے پر دوہرا اجر ملتا ہے، ایک صدقے کا، دوسرا صلہ رحمی کا۔ حدیث مبارک ختم المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کو سب سے بڑھ کر محبوب بندے وہ ہیں جو لوگوں کے کام آنے والے ہیں۔ اللہ عز و جل کو سب سے زیادہ پسندیدہ عمل کسی مسلمان کو خوشی فراہم کرنا ہے یا اس کی کوئی تکلیف دور کرنا یا اس کی بھوک مٹانا ہے۔ حدیث مبارک فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں دو ایسے عمل نہ بتاؤں جن کا بوجھ انسان پر بہت ہلکا لیکن میزان عمل میں بہت بھاری ہے؟ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ضرور بتائیں۔ آپ نے فرمایا، خوش اخلاقی اور کثرت سے خاموش رہنے کی پابندی کرو۔ حدیث مبارک سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
جب 3 کیفیات ہوں تو فوراً دعا مانگو، اس وقت دعا رد نہیں ہوتی۔ جب جسم کانپ اٹھے، دل میں خوف آ جائے، آنکھوں سے آنسو جاری ہوں۔ حدیث مبارک رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمانوں، اپنے سے ادنا لوگوں کی طرف دیکھا کرو، اپنے سے اعلیٰ لوگوں کی طرف نہ دیکھا کرو، تاکہ تم خدا کی نعمتوں کو جو تم کو دی گئی ہیں حقارت کی نظر سے نہ دیکھو۔ حدیث مبارک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خدا اس پر رحم کرے جو اپنی زبان کو مسلمانوں کی بدگوئی سے روکتا ہے۔ میری شفاعت نہ تن کرنے والوں کے لیے ہے، نہ تن کرنے والیوں کے واسطے۔ حدیث مبارک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے تمام لوگوں کے گناہ اللہ تعالیٰ بخش دیں گے، سوائے ان لوگوں کے جو گناہ کر کے لوگوں کو فخر سے بتائیں کہ ہم نے یہ گناہ کیا ہے۔ حدیث مبارک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ایسی کوئی بیماری نہیں بنائی کہ جس کی دوا نازل نہ کی ہو، سوائے ایک بیماری کے، وہ بڑھاپا ہے۔